اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ایک اہم موضوع کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر یہ موضوع آپ کے لیے حل ہو گیا تو بہت سارے ملحدوں کے جواب جو خدا کے بارے میں وہ اٹھاتے ہیں مل جائے گا۔ ان کے سوالات جو ہیں وہ بے بنیاد اور بے معنی نظر آئیں گے اگر یہ موضوع آپ کے لیے حل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ یہ جو ایک نظریہ ہے کہ خدا جو ہے اس نے کائنات کو خلق کر دیا ہے اور وہ اس میں اب مداخلت نہیں کرتا، چونکہ قوانین کے ساتھ اس نے خلق کیا ہے، اور اگر کہیں مداخلت کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو پھر مداخلت جو ہے اس کی بہت ہی کم مقدار میں ہے، حد اقل ہے، فقط خرابی کی صورت میں ہے، یا اس طرح کی بہت ساری وجوہات جس کو یہ بیان کرتے ہیں۔ جیسے نیوٹن نے اشارہ کیا کہ جہاں پر کوئی علت حل نہیں ہو رہی ہوتی تھی، خدا کی طرف نسبت دے دینا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یا اگر کہیں بے نظمی نظر آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ بے نظمی پائی جاتی ہے تو اس کو نظم خدا ہی دے سکتا ہے، کوئی مادی علت اس میں نہیں پائی جاتی کیونکہ خرابی آ گئی ہے، اب اس خرابی کو خدا جو ہے وہ ٹھیک کرے گا۔ عرض کیا تھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں اس نظریے کی طرف آئے۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو سمجھ میں یہ بھی آ جائے گا کہ یہ کس طریقے سے اعتراضات کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس کی بنیادی نقطہ یہ ہے، اگر یہ نقطہ حل ہو گیا تو جو نتائج لیے گئے ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ وہ یہ تھا کہ جہان کو انہوں نے جو تفسیر اور تعبیر کی اس کی، وہ ایک مشین کی طرح ہے، اور نگاہ جو رکھی وہ ایک میکینیکل نگاہ ہے، اپروچ جو ہے وہ میکینیکل ہے۔ تو اب جب یہ میکینیکل نگاہ رکھی تو اس کا ایک لازمہ یہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جیسے کل بھی آپ کو مثال دی تھی کہ ایک گاڑی کو جو ہے وہ بنایا، ایک مشین کو بنایا گیا اس کے تمام لوازمات کے ساتھ، اب جو ہے وہ آمادہ اور تیار ہے کہ وہ جس طریقے سے جن قوانین کے تحت اس کو بنائے اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ جب وہ خرابی اس کے اندر پیش آتی ہے تو اس کو مستری کے پاس یا ورکشاپ کے اندر جو ہے وہ لے کر جایا جاتا ہے۔ یہ جو مشینی نگاہ ہے یہ اب اس نقطے کی طرف لے کر جا رہی ہے انسان کو اور ان بعض مفکرین کو کہ جو یہ مشینی نگاہ رکھتے ہیں جہان کے اوپر، کہ اس خدا، اس کائنات اور اس جہان کا اگر خالق ہے تو وہ خالق فقط اتنا ہی ہے کہ اس نے اس جہان کو خلق کیا ہے۔ اللہ اگر ہے، خدا اگر ہے تو وہ ایک خالق کی حیثیت سے ہے، ان تمام لوازمات کے ساتھ اس کائنات کو خلق کر دیا ہے۔ اب یہ خدا جو ہے وہ کائنات کا نظارہ کر رہا ہے، اور کائنات اپنے چلنے میں، اپنے ایکٹیویٹی کے اندر پھر خدا کی محتاج نہیں ہے۔ اور سائنسدان یہ کہتا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ وہ قوانین اور وہ اسباب کے جو کار فرما ہیں اس کائنات کو چلانے میں اور جو مادی ہیں ان کو جو ہے وہ کشف کیا جائے، اور پھر اس کے مطابق پھر مزید ترقی اور مزید ایجادات کی جائیں، جیسا کہ ہماری زندگی کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تو یہ پھر نتیجہ نکلا کہ پہلے انہوں نے جہان کی تفسیر میکینیکل کی، ایک مشین کی طرح کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کو فقط خالق مانے اور رب نہ مانے، خدا کی مداخلت کے قائل نہ ہوں۔ ایک اور جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ انہوں نے فقط اور فقط علت فاعلی کو تو بیان کیا اور اسی پر انحصار رکھا، لیکن علت غائی کا انکار کر دیا۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو خدا کے قائل ہیں، کہ وہ قائل تھے کہ اس جہان کو خلق کیا ہے ایک ذات نے، خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، چانس کا نتیجہ نہیں ہے یہ کائنات، بلکہ ایک ذات ہے، سپر نیچرل پاور ہے جس نے اس کو جو ہے وہ خلق کیا ہے، جس کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اب سائنسدان پھر اس کی علت غائی، اس کے ہدف، پرپس کاز یا فائنل کاز کی طرف جو ہے متوجہ اپنے آپ کو نہیں رکھا اور کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ جب یہ عمل بڑھا، توجہ چونکہ ہٹ گئی، اب جب کتابیں لکھی جا رہی ہیں توجہ نہیں کی جا رہی ہے، توجہ نہیں دلائی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ پھر ذہن سازی ہو جاتی ہے، پھر انسان پھر یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس کائنات کا ہدف وغایت نہیں ہے۔ میں اس مطلب کو مزید وضاحت کے لیے ایک مثال کا سہارا لیتا ہوں تاکہ مطلب آپ کے لیے واضح ہو جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے مطلب کے سمجھانے میں۔ وہ یہ ہے کہ علت غائی کو سمجھا دوں۔ اگر آپ فٹ بال میچ دیکھ رہے ہیں اور ایک انسان جو ہے وہ
فٹ بال میچ کو پہلی دفعہ اگر دیکھ رہا ہے یا مثلا وہ جاننا چاہتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یہ جو کھلاڑی ہیں یہ گیند کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں گول کریں اور کوالیفائی کریں ورلڈ کپ کے لیے مثلا، اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ بالآخر ان کھلاڑیوں نے جو ہے وہ کھانا کھایا ہے، غذا کھائی ہے، اور اس سے ان کے اندر جو انرجی پیدا ہوئی ہے وہ انرجی سبب بن رہی ہے کہ ان کے اعضاء کے اندر جو ہے وہ حرکت پیدا ہو، انسان پھر حرکت کر رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، ورزش کر رہا ہے اور اس گیند کو پھر اس گیند کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور ٹھوکر مار رہا ہے اس کو، اور اس ٹھوکر مارنے کے پیچھے جو چیز سبب ہے، علت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انرجی ہے کہ جو غذا کھانے کی صورت میں ہے۔ تو ایک بندہ اس طریقے سے اس کو تحلیل کر رہا ہے، لیکن دوسرا بندہ جو ہے اسی کھیل کو دیکھتے ہوئے تحلیل کر رہا ہے اور طریقے سے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو کھیل رہے ہیں اور اس گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کا ہدف کیا ہے، ان کی غایت کیا ہے کہ یہ کوالیفائی کر جائیں۔ تو اب یہ جو کوالیفائی کرنے والا جواب ہے اس کو کہتے ہیں علت غائی۔ فٹ بال کھیلنے کی علت غائی کیا ہے؟ کوالیفائی کرنا ہے، جیتنا ہے، ورلڈ کپ لینا ہے مثال کے طور پہ۔ لیکن یہ جو بندہ آ کر یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ جو بھاگ رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ غذا ہے، غذا کی وجہ سے انرجی پیدا ہوئی، انرجی سے پھر ان کے اندر طاقت آئی اعضاء میں اور پھر اس میں حرکت پیدا ہوئی ہے، اب یہ بھاگ رہے ہیں اس میں۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ مادی اسباب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے بھاگنے کا سبب کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ علت مادی ہے اور فاعل قریب ہے، علت فاعلی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ایک علت غائی ہے۔ تو سائنسدانوں نے اپنے آپ کو مادی علت بیان کرنے کے اندر فوکس کر لیا، منحصر کر لیا، اور کہا کہ علت غائی بیان کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ تو جب علت غائی کا انکار ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے غایت و ہدف نہیں رکھتی، اس کا انکار کر دیا۔ یعنی پہلے تو کہا کہ سائنس کا ذمہ داری اور وظیفہ نہیں ہے کہ علت غائی کو بیان کرے، اس کا کام ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں ہے اس کو فقط بیان کرے، ان قوانین کو کشف کرے۔ پھر علت غائی کا انکار کیا کہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، پھر کہا کہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، بائی چانس جو ہے وہ خلق ہوا ہے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ میٹا فزیکل بحثوں کے اندر ورود کیا، سائنس ہی کا سہارا لے کر، حالانکہ سائنس کے اندر نہیں تھا۔ یعنی پہلے کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے، لہٰذا ہم علت غائی پرپس کاز یا فائنل کاز کو نہیں بیان کریں گے اور توجہ بھی نہیں دلائیں گے، سائنس کی کتابوں میں لکھیں گے بھی نہیں، اور ٹیچنگ جب کریں گے تو وہاں بھی توجہ نہیں دلائیں گے۔ لیکن پھر بعد میں کہا اصلا یہ کائنات علت غائی رکھتی ہی نہیں ہے، یہ چانس کا نتیجہ ہے۔ پھر علت غائی جب انکار کر دیا، اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، بے ہدف خلق ہوئی ہے، یہاں سے پھر جمپ لے کر کہا کہ خلق کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک سینیریو تھا کہ جو عرض کیا۔ ابھی بات ہو رہی ہے کہ یہ گاڈ آف دا گیپس کا جو نظریہ ہے، یہ ہمارے ان سائنسدانوں کے درمیان اور مفکرین کے درمیان کہ جو خدا کو مانتے ہیں، سائنس کے اندر ہوتے ہوئے بھی، بہت بڑے سائنسدان ہونے کے اعتبار سے بھی اس کنسیپٹ آف گاڈ کی طرف گئے جو کہ گاڈ آف دا گیپس کا نظریہ ہے۔ کیوں گئے؟ اس کا سبب بیان کر رہا تھا، اور سبب یہی تھا کہ انہوں نے جہان کی جو تعبیر ہے وہ مکینیکل کی ہے، ایک جہان کو مشین کی طور پر تعبیر کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ یہ مبنا غلط رکھا، لہٰذا پھر آگے جتنے بھی نظریات نکلے وہ سب کے سب پھر غلط ہوئے، اور یہیں سے پھر الحاد جو ہے وہ پھیلنا جو ہے وہ شروع ہوا۔ بعض ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جہان کی ایک مشین کے طور پر اور مکینیکل نگاہ جو ہے اور تفسیر کرنا اس کا، یہ سب سے پہلے جو ہے وہ کس نے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ رینیسانس، چونکہ یہ سلسلہ رینیسانس سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں جو سب سے پہلا انسان اور فلاسفر بنتا ہے جو اس غلط تفسیر کا منبع بنا و ماخذ بنا، وہ ڈیکارٹ ہے۔ ڈیکارٹ نے اس کائنات کی تفسیر جو ہے وہ اس مشین کی طرح کی ہے کہ اتنا دقیق اس کائنات کو خلق کیا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے وہ خدا کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ یہ تفسیر جو ہے بعض جو فلسفے کی تاریخ کو لکھنے والے ہیں، مورخ ہیں فلسفے کے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ مثلا اگر آپ گیلسن کی تاریخ فلسفہ کی کتاب جو ہے اس کی طرف رجوع کریں، دا یونٹی آف فلاسفیکل ایکسپیرینس، اس میں جا کر اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر اس بات کو نقل کرتا ہے گیلسن کے بعض نے یہ کہا ہے کہ 18ویں صدی کے اندر مادیت پسندی والی فکر کے پھیلانے میں ڈیکارٹ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور
کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو بھی حتماً مطالعہ کریں جا کر۔ ہربرٹ بٹرفیلڈ مصنف ہے اس کا، اور کتاب کا نام ہے اوریجنز آف ماڈرن سائنس، کہ میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا ہے اس کو، بڑی بہترین کتاب لگی ہے کہ حتماً آپ اس میں جو ہے وہ مطالعہ کریں۔ اس نے بھی تقریباً اسی قسم کی بات کو نقل کیا ہے دوسرے افراد سے، کہ ایک تفسیر جو اس نے ڈیکارٹ نے اس جہان کی تفسیر جس طریقے سے کی ہے، اس تفسیر کو یوں بیان کیا ہے کہ گویا ڈیکارٹ کے مبنے کے مطابق پھر خدا خالق ہونے کے بعد اب اس کو کائنات کو پھر خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیکارٹ کے فلسفے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو دو حوالے دے دیے، اور اگر آپ کیپلسٹون کی تاریخ فلسفہ جو کتاب ہے اس میں بھی جا کر مطالعہ کریں گے ڈیکارٹ کا، تو وہاں پر بھی ایک قول پاسکال سے نقل کرتے ہیں، اور پاسکال نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں ڈیکارٹ کو معاف نہیں کروں گا، بخشوں گا نہیں، کیونکہ ڈیکارٹ سبب بنا ہے کہ خدا، انسان یہ تصور کرے کہ خدا کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی ضرورت تھی کہ خدا حرکت دے دے اس کو، کائنات کو۔ اب جب اس نے حرکت دے دی ہے، اب کائنات خود بخود اس حرکت کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس پہلی حرکت کو سنبھالے ہوئے ہے، اب خدا کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال اب تفصیل اس کی کہ ڈیکارٹ نے کہاں کہاں کیا کیا کہا ہے، اس کو ابھی تفصیل تاریخ فلسفہ میں بیان کی جائے، فلسفے کے درس میں بیان کی جائے، میں فقط اشارے کر رہا ہوں اپنے بعض مطالب کو واضح کرنے کے لیے۔ تو کیپلسٹون جو ہے اس بات کو ذکر کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ڈیکارٹ، پاسکال نے جو یہ بات کی ہے یہ بڑا آپ یوں کہہ لیں ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا ہے۔ ڈیکارٹ جو ہے وہ خدا کے حضور، نقش و کردار اس دنیا کے اندر اس کو کم نہیں کر رہا، بلکہ وہ قائل ہے کہ اس کائنات میں خدا کا کردار ہے، اور لمحے بہ لمحے خدا کے فیض کی ضرورت ہے، اور وہ چلا رہا ہے اس کائنات کو۔ تو کیپلسٹون جو ہے اس کو شواہد لے کر آتا ہے عبارتوں کے ساتھ، اور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دونوں جو عبارتیں ہیں وہ اس کی ڈیکارٹ کی ہی ہیں، لیکن فرق ہے ان کے درمیان، اس کو تفصیل سے وہاں پر بحث کرتا ہے۔ لیکن کیپلسٹون کا یہ دفاع ڈیکارٹ کے بارے میں تھوڑا معقول بھی نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو ڈیکارٹ کا مبنا ہے کائنات کی اور اس جہان کی تفسیر کے بارے میں، وہ میکینیکل ہے، ایک مشین کی طرح جہان کو جو ہے وہ تفسیر کیا ہے۔ تو اب اس تفسیر کا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ خدا جو ہے وہ مداخلت نہ کرے۔ جب آپ میکینیکل نگاہ رکھتے ہیں کائنات کے اوپر اور پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں ایک مشین کی طرح سے، پھر وہاں مداخلت کی کوئی جگہ باقی نہیں بچتی ہے اس نظریے میں۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن فلسفے کی تاریخ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو نگاہ پیدا ہوئی میکینیکل نگاہ اور ایک مشینی نگاہ، یہ ڈیکارٹ سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ اب اس نظریے، یہ مشینی نگاہ جو ہے وہ جہان کے اوپر رکھی، اب مختلف غلط نظریے جو ہیں وجود میں آنے لگے۔ ان میں سے ایک نظریہ یہی کنسیپٹ آف گاڈ کا یہ پیدا ہوا، گاڈ آف دا گیپس کا، کہ عرض کیا کہ یہ غلط ہے، اور مختلف درسوں میں اس کو بیان کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ایک نظریہ جو یہاں سے پیدا ہوتا ہے اور تقویت پیدا کر جاتا ہے، وہ ڈیزم ہے، تھیزم کے مقابلے میں، کہ ڈیزم جو ہے وہ قائل ہے کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کر دیا ہے، اور پھر آگے اس کا کوئی چلانا، اس کی شریعت اور کوئی نبی نہیں بھیجا، اور اس طریقے سے باقی ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہ ڈیزم جو ہے یہ یہاں سے جو ہے وہ جنم لیتا ہے یہ نظریہ، اور پھر معجزے کا انکار کر دینا یا معجزے کے اندر جو ہے مشکل کا شکار ہو جانا، اس کی بنیادی وجہ بھی اس تفسیر کے اندر ہے کہ جہان کو ایک مشینی نگاہ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، ایک میکینیکل نگاہ جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے، میکینیکل فزکس سے جو ہے وہ استفادہ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ مبنا ہی جب غلط ہے تو معجزے پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں تو وہاں پر اٹھیں گے، چونکہ یہ مبنا انہوں نے رکھا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ معجزے کے ذریعے جو مداخلت ہوتی ہے، ڈیزم کا جو نظریہ پیدا ہو رہا ہے ایک حد تک، اور اسی طریقے سے گاڈ آف دا گیپس کا جو نظریہ پیدا ہو رہا ہے، اس کو کیسے جواب دیں؟ یہاں پر آ کر بحث ہوگی کہ یہ جو تفسیر کرنی ہے کائنات کی مشین کے طور پر، ایک ماشین کے طور پر، اور میکینیکل فزکس جو ہے اس میں اس اپروچ کو استعمال کرنا ہے، تو یہ غلط ہے۔
جب یہ باطل ہو جائے گا، غلط ثابت ہوگا، جہان اس طریقے کا نہیں، جہان ایک مشین کی طرح نہیں ہے، اور ایک میکینیکل نگاہ جو ہے اس کے اوپر نہیں رکھنی ہے، تفسیر غلط ہے، جب اس تفسیر کو غلط ثابت کر دیں گے تو یہ جو نتائج نکلیں گے خود بخود غلط ثابت ہو جائیں گے۔ اور میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ ہماری نگاہ جہان کے اوپر مشین کی طرح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے خلق کر دیا اب نظارہ کر رہا ہے، نہ، خدا نے خلق کر دیا، اب اس کی ربوبیت بھی کر رہا ہے، اس کا رب بھی ہے، چلا رہا ہے، لمحے بہ لمحے چلا رہا ہے۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی، بلکہ ایک لمحے سے کم ٹائم کے اندر بھی خدا اگر اپنی توجہ، اپنا فیض جو ہے وہ روک دے اس کائنات سے، تو یہ کائنات اپنے تمام قوانین کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ قوانین بھی اذن الہی سے چل رہے ہیں، خدا کی دی ہوئی قدرت سے چل رہے ہیں، خدا کے فیض سے چل رہے ہیں، خدا کا ارادہ شامل ہے۔ اگر خدا کا ارادہ نہ ہو تو جتنے بھی قوانین ہیں ان کی تاثیر ختم ہو جائے۔ گریوٹی چاہے موجود ہو، خدا نے اگر ارادہ کر لیا کہ گریوٹی اپنا کام نہ کرے تو اس جہان سے گریوٹی ختم ہو جائے گی، اور پھر جو مشکلات پیش آئیں گے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یہ تفسیر ہی غلط ہے۔ چونکہ میں صحیح نظر کو آیات قرآن کے ذریعے اور عقل کے ذریعے جو ہے وہ ثابت کر چکا ہوں، آپ ان درسوں کی طرف رجوع کریں گے اور پھر آپ کو اصل بنیادی مشکل جو ہے وہ بھی بیان کر دی ہے، تو یہ مکمل طور پہ آپ کو مطلب ایک تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ مشکل پیش کیوں آئی ہے، اور دوسرا اس مشکل کا حل کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ درسوں کا سلسلہ جاری ہے، مزید بھی نکات آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔